موجودہ برطانوی عوام میں سے بہت سو نے اپنی تمام زندگی صرف ایک ہی شخصیت کو تخت شاہی پر دیکھا، اور وہ تھی ملکہ الزبتھ، جو اپنی قوم، اس کی سلطنت اور اس کی کامن ویلتھ کے لیے ایک علامت تھی۔ یہ جاننے سے بھی بہت پہلے کہ وہ ملکہ بنیں گی، برطانوی طاقت اور کردار کا مجسمہ تھیں۔ میں آپ کے سامنے اعلان کرتی ہوں کہ اپنی تمام زندگی، چاہے وہ طویل ہو یا مختصر، آپ کی خدمت کے لیے اور ہمارے عظیم شاہی خاندان کے لیے وقف کروں گی، جس سے ہم سب کا تعلق ہے۔ 25 سال کی کم عمر میں اپنے والد جارج ششم کی وفات کے بعد الزبتھ تخت پر بیٹھی۔ اس سے تقریباً 5 سال قبل ان کی شادی یونان میں پیدا ہونے والے شہزادہ فلپ سے ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے 70 سال سے زائد دور حکمرانی میں معاشرے اور ٹیکنالوجی میں مکمل تبدیلی آتے دیکھی۔ انہوں نے نئی ایجادات کے بدلے میں سدا بہار نظریات کو چھوڑ دینے کے خطرات سے خبردار کیا۔ انہوں نے اپنی پہلی ٹویٹ 2014 میں کی۔ کچھ ہی ایسے ریکارڈ ہیں جو مرحومہ ملکہ نے نہ توڑے ہوں۔ وہ دنیا کی طویل ترین عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ تھیں۔ As head of the Commonwealth, دولت مشترکہ کی سربراہ کے طور پر ملکہ کے ماضی سے رشتے قائم ہیں۔ بعض اوقات یہ آپ کا ماضی سے رشتہ ہوتا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب آپ شہنشاہیت کی بات کرتے ہیں تو آپ مثال کے طور پر آباد کاروں کی استحصال کا سوچتے ہیں، لیکن جہاں تک ملکہ کا تعلق ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے ادارے کے لیے خود کو کیسے وقف کیا۔ انہوں نے برطانیہ کی ان حلیفوں کے ساتھ تعلقات میں نمائندگی کی جو آزادی، برابری اور جمہوریت کی برطانوی اقدار پر یقین رکھتے تھے، اور جو ان اقدار پر یقین نہیں رکھتے تھے، ملکہ نے ان کا وقار کے ساتھ سامنا کیا۔ ان کے ساتھ نظر آنا عزت و وقار حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا، لیکن ملکہ خود اپنے ملک میں تنقید سے مبرہ نہیں تھیں۔ بائیں بازو کے حلقے انہیں ایک جدید، آزاد اور جمہوری دنیا میں فرسودہ ہو جانے والے ادارے کی علامت اور برطانوی ٹیکس دہندگان پر ایک بوجھ کہہ کر نشانہ بناتے۔ عوام میں مقبول شہزادی ڈیانا کی موت سے ان کے ناقدین کو ایک موقع ملا، جنہوں نے انہیں دیر سے رد عمل دینے پر سرد مہر کہا۔ اب میں جو آپ سے کہہ رہی ہوں ایک ملکہ اور ایک دادی کے طور پر، وہ دل سے کہہ رہی ہوں۔ پہلے میں خود ڈیانا کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی۔ وہ ایک غیر معمولی اور باصلاحیت انسان تھیں۔ ان کے پوتے شہزادہ ولیم کی کیٹ مڈلٹن سے شادی سے شہنشاہیت کے اس قدیم ادارے میں جوانی کی ایک چمک دمک کا اضافہ ہوا۔ جب شہزادہ ہیری کی امریکی اداکارہ میگن مارکل سے شادی ہوئی تو الزبتھ ایک ایسے خاندان کی سربراہی کر رہی تھیں جو نئے وقت میں تنوع اور مقبولیت کے ساتھ آگے بڑھتا دکھائی دیتا تھا۔ تاہم آگے تکلیف دہ لمحات منتظر تھے۔ ان کے دوسرے بیٹے اینڈریو کی ایک ایسے مجرم سے تعلقات کی تحقیقات ہوئیں جو بچوں کے ساتھ جنسی جرائم میں سزا یافتہ تھا۔ ہیری اور میگن نسلی تعصب کے الزامات کے درمیان شاہی خاندان سے لڑ کر الگ ہو گئے۔ الزبتھ کے شوہر پرنس فلپ کی سن 2021 میں موت نے ایک نہ مٹنے والا تاثر چھوڑا، ایک ایسی ملکہ جو اکیلے غم منا رہی تھی جبکہ ان کا ملک کورونا وائرس کی لپیٹ میں تھا۔ ستمبر میں انہوں نے اپنے دور حکمرانی کا 15واں وزیر اعظم مقرر کیا۔ ملکہ الزبتھ دنیا کی عظیم قوموں میں سے ایک کی تاریخ میں ایک دیو ہیکل شخصیت رہیں گی۔ وہ ملکہ جس نے برطانیہ کے نو آبادیاتی ماضی اور دنیا میں عالمی سطح پر کردار ادا کرنے والے ملک کے، جو اس ملک سے مختلف تھا جس میں وہ پیدا ہوئیں، مستقبل کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا۔ سن 2015 میں جرمنی کے دورے میں انہوں نے ان وسیع پیمانے کی تبدیلیوں پر بات چیت کی جن کی وہ شاہد رہیں۔ صدر محترم، ہم اپنی زندگیوں میں اس بر اعظم کا بدترین لیکن بہترین رخ بھی دیکھ چکے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ چیزوں میں کتنی تیزی سے بہتری آتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں جنگ کے بعد کی دنیا کے مفادات کو قائم رکھنے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ ہنری رجول کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔